السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ماں بہنوں، آج ہم یوم عاشوراء کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں جانیں گے۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ آسان بات یہ ہے کہ عاشورے میں ہمیں شکر، صبر اور حق بات پر ثابت قدم رہنا ہے۔ میرے عزیز ماں بہنوں، عاشورے کے روزے کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود عاشوراء کا روزہ رکھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ مسلمانوں کی عبادت یہودیوں سے مختلف ہو جائے اور ان کی مشابہت نہ رہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ آسان بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عبادت میں سنت کی پیروی کرے اور غیر مسلموں کی مشابہت سے بچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں اپنی پہچان اور اسلامی طرز زندگی کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لباس، رسم رواج، حالانکہ ان کے طریقوں پر ایسا ہم ڈوب گئے ہیں کہ بہت سے عادتوں ہم غیروں کی طریقوں پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں اور غیروں کی نقل کرنے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں انہیں اٹھایا جائیں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے، اپنے دین پر فخر کرے اور اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھے۔ یاد رکھیں، دنیا کی چند دن کی پسندگی سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی غیروں کی نقل میں نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ ذرا سوچئے، ہم پورا سال کتنے غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ایک روزے کے ذریعے بندے کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے معاف کرنا ہے۔ اسی لیے میرے ماں اور بہنوں، عاشوراء ہمیں صرف روزہ کا درس نہیں دیتا بلکہ شکر گزاری کا بھی درس دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے، کوئی مشکل دور کرے یا کوئی کامیابی دے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ نعمتوں تو شمار کرتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ صحت ہے، گھر ہے، اولاد ہے، رزق ہے، ایمان ہے، لیکن شکر کم ہے۔ جس نے شکر کیا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ عاشوراء کا ایک اور واقعہ ہے جو اہم ہے، وہ ہے کربلا کا۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت
اہل بیت نے دین اسلام کے خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمان حق کو جان کر اس کے ساتھ کیسا دینا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی آزمائش کیوں نہ آ جائے۔ انہوں نے دنیا کی حکومت، مال اور آرام کو دین پر ترجیح نہیں دی، بلکہ دین کے خاطر ہر قربانی دے دی۔ آج ہم بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز، پردہ، سچائی، ایمانداری اور دین کے احکام پر ثابت قدم ہیں؟ عاشورے کے دن صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں کشادگی بھی کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق، عمر اور اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ عاشورے کے دن سے ہمیں سبق اور ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رونا نہیں بلکہ حق پر ڈٹ جانا سکھایا ہے۔ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی یوم عاشورے کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر ممکن ہو تو عاشورے کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، درود شریف اور استغفار کی کثرت کرے، اپنے والدین، اہل خانہ اور پورے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کہ یاد رکھیں یوم عاشورہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پیغام ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ مشکل حالات میں صبر کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا اور حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ صحابہ کی ہر ایک قربانی ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ایسا ڈوب گئے تھے کہ وہ جان دینا بھی ان کے راستے میں راضی ہو گئے تھے۔ اور اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سجدہ ادا کیا کہ 1400 سال میں کوئی بھی ایسا سجدہ نہیں ادا کیا۔ یہ کربلا سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ جان چلی تو جائے، یعنی جان جانے کے وقت میں بھی ہمیں نماز معاف نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ہر حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چاہے مہمان آئے، ہمارے گھر کو مہمان آئے، لیکن ہمیں مہمان بن کر چلے گئے یا فنکشن میں چلے گئے یا سفر میں، حضر میں، ہر وقت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہمیں شکر سکھاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں صبر اور حق پر ثابت قدم سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورے کی برکت سے بھرپور حصہ نصیب فرمائے، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔